ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم ڈی سی اسکینڈل آ چکا ہے اور یہ تھوڑا سا پرانا بھی ہو گیا، لیکن بجلی گری ملازمین پر یہ افسوسناک امر ہے۔ بلکہ عثمان کراچی کے ایڈمنسٹریٹر یا سابق میئر جو کہ چیئرمین تھے وہ بھی اس طرف توجہ نہ دے سکے، لیکن پرنسپل نے بھر وقت کارروائی کی اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملازمین پہ بجلی گرا دی۔ حالانکہ ان کو مکمل انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ آیا یہ 16 کروڑ سے زائد کی رقم کس طرح چھوٹے درجے کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی، اور پھر ان سے ریکوری کس نے کی، اور پھر ریکوری ہو گئی۔ ریکوری ہونے کے بعد چھوٹے ملازمین پہ نزلہ کیوں گرا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پر ہونے والی بدعنوانیوں کے بعد یعنی چھوٹے گریڈ کے ملازمین کے پاس رقم منتقل کی جاتی رہی ان کے اکاؤنٹس میں، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تاہم حیران کن طور پر تحقیقات کا عمل شروع کیا گیا اور اچانک بجلی گری تو نچلے درجے کے ملازمین پر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے 1 جون 2020 کو معطل کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ اگر آپ فہرست دیکھیں تو اس میں بیچارے 1، 2، 5، 5، 7، 11 گریڈ کے اور 14، 16 کے 3 افسران و ملازمین شامل ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس میں سب نچلے درجے کے ملازمین ہیں جن کو آپ نے سسپینڈ کیا اور بعد میں برطرف کر دیا۔ کوئی بات نہیں، ان کے چولہے آپ نے بجھا دیے، ان کے گھر برباد ہو گئے۔ یہ رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ان کا مقبرہ بھی نہیں بنے گا۔ تاہم ہم آپ کو بتائیں کہ 25 ستمبر 2020 کو محمد عمر اقبال ولد اقبال احمد جو کہ گریڈ 5 کے ریکارڈ اسنوٹر ملازم ہیں، انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا جس میں واضح طور پر کہا کہ میں نے اکاؤنٹ میں تنخواہ کے علاوہ جو پیسے آتے تھے وہ پیسے یہ لوگ مجھے نکال کر دے دیتے تھے۔ اس نے اقرار جرم کر لیا اور واضح طور پر اس نے تمام کا نام بھی دیا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پرانے اور چھوٹے گریڈ کے جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے گریڈ کے ملازمین مر گئے۔ ان کے ملازمین نے جبکہ ایک درخواست بھی دی کہ ان پر رحم کیا جائے، اس لیے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور سارے پیسے ریکور ہو گئے۔ 23 ستمبر 2020 کو کے ایم ڈی سی کے پرنسپل کو دی گئی درخواست پہ بھی انصاف نہیں مل سکا۔ آج چھوٹے ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، ان کے بچے اسکول سے نکال دیے گئے، یوٹیلیٹی چارجز نہ دینے پر کنیکشن کٹ رہے ہیں، مالک مکان دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن بجلی گری تو 1 سے 5، 7، 11 والوں پہ۔ اقرار جرم کرنے والا بھی سامنے آ چکا ہے اور اصل کردار ملک سے باہر ہے، لیکن حیران کن طور پر پرنسپل نے چھوٹے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر کے ان کو بربادی کی طرف ڈال دیا۔ ان میں کچھ ملازمین ایسے ہیں جن کی عمریں گزر گئیں، ان کو تو اب نوکریاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن حیران کن طور پر بجلی گری تو ادھر گری۔ کیا پرنسپل نے چھوٹے ملازمین کو برطرفی کے بعد کچھ چیز حاصل کر لی؟ نہیں۔ کے ایم ڈی سی کی 3 گاڑیاں غائب ہیں، کیا وہ ریکور کر لی گئی؟ نہیں کی گئی۔ کیا ایف آئی آر کٹوائی گئی؟ نہیں کٹوائی گئی۔ کیا نیب میں کیس بھیجا گیا؟ نہیں بھیجا گیا۔ اختیارات صرف 1 سے 15 والوں کو معطل یا برطرف کرنے کا تھا، وہ استعمال کر لیا، بربادی ہو گئی۔ چھوٹے ملازمین کو برطرف کر کے غصہ نکالا گیا، حالانکہ رقم واپس آ چکی ہے اور اقرار جرم کا ایفیڈیوٹ بھی آ چکا ہے۔ چھوٹے ملازمین گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے یقیناً پیسے آنے کے بعد کوئی کارخانے نہیں لگائے، وہ واپس دے دیے، جس نے نکلوائے تھے اس کے پاس۔ اب کے ایم ڈی سی کو اور ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد جو کہ چیئرمین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انصاف فراہم کریں اور دوبارہ انکوائری کرائیں، تمام چیزیں دیکھیں، برطرف ملازمین کو بحال کر کے ان کے چولہے آباد کریں۔ یہ سرغنہ نہیں ہے، یہ ارب پتی نہیں ہو گئے، یہ کروڑ پتی نہیں ہو گئے، 3 گاڑیاں یہ نہیں لے گئے، یہ تو خوفزدہ تھے۔ چھوٹا ملازمین خوفزدہ ہوتا ہے، اتنی بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے اور واپس لے لی جائے تو بھی گھبراتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر 2014 سے یہ سلسلہ جون 2020 تک جاری رہا۔ اس دوران کالج کے پرنسپل، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، آڈیٹر اور بجٹ آفیسر یہ کدھر تھے، یہ کدھر سو رہے تھے؟ حیران کن بات ہے۔ تو صرف چھوٹے ملازمین کیوں برطرف؟ ان کی فوری بحالی کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی احکامات جاری کریں اور بڑے مرغے پکڑیں کہ 2014 سے 2020 جون تک کیا ہوتا رہا، کس نے آنکھیں بند کی تھیں اور چھوٹے ملازمین کو کیوں برطرف کیا گیا۔
ان کے چولہے بند کر کے یقینی طور پر بربادی کا سامان پیدا کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹ کراچی چھوٹے ملازمین کی بحالی کے احکامات دیں گے، ان کے چولہے آباد کریں گے اور اصل گروہ کو ختم کریں گے۔ عزیز عارف کے BS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔